بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بیماری محسوس کی اور کئی دن تک بخار کی شدت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آرام فرماتے اور کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امت کے بارے میں وصیت فرماتے۔ بار بار یہ الفاظ دہراتے کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو کبھی ضائع نہ کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بعض اوقات شدت بخار کی وجہ سے پانی مانگتے اور اپنے مبارک چہرے پر پھیرتے تاکہ کچھ سکون حاصل ہو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ کو پسند کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مزید شدید ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کی فوج کو روانہ کرنے کا حکم دیا تاکہ اسلام کا پرچم بلند رہے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی گئی، حتیٰ کہ پیر کے دن جب سورج چمک رہا تھا اور مدینہ کی فضاؤں میں سکوت چھایا ہوا تھا تو وہ عظیم لمحہ آن پہنچا جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام، مکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے سلام پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو عزرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کریں، ورنہ وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں گے، وہ اللہ کی رحمت میں رہے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں راضی ہوں۔ الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ۔ اور عزرائیل علیہ السلام نہایت نرمی اور محبت سے وہ پاکیزہ روح قبض کی جو عرش سے بھی زیادہ عظیم تھی، اور یوں کائنات کا سب سے روشن چراغ دنیاوی پردے سے اٹھا لیا گیا۔ اس وقت فرشتے رونے لگے، جبریل علیہ السلام غم میں ڈوب گئے، زمین آسمان لرز گئے اور مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا۔ صحابہ کرام پر یہ خبر بجلی بن کر گری، کوئی ماننے کو تیار نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا سکتے، وہ اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور واپس آئیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، جھک کر بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ زندگی گزار کر چلے گئے اور پاکیزہ ہی چلے گئے۔ پھر مسجد میں آ کر فرمایا، اے لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو حقیقت کا ادراک ہوا اور ان کے دل ٹوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کی تیاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ عنہ اور اہل بیت نے غسل لیا، فرشتے بھی حاضر تھے، اور پھر جنازہ تیار ہوا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ امام کون بنے؟ تب یہ طے پایا کہ ہر مسلمان بغیر امام کے
انفرادی طور پر یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں آ کر نماز جنازہ ادا کرے، تاکہ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ چنانچہ 3 دن تک لوگ آتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر درود و سلام کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ ہر زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ اس جگہ وہ نورانی جسم مبارک آرام فرما ہے جو کائنات کے لیے رحمت تھا۔ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشکبار تھی، بچے یتیم ہو گئے، صحابہ نے غم سے نڈھال ہو گئے، اور امت پر ایک ایسا صدمہ آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر ایمان والوں کے دل یہ کہہ رہے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی پردے سے تو پردہ فرما گئے، لیکن ان کا دین، ان کی سنت اور ان کی رحمت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ واقعہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی سنت پر چلیں، ان کے دین کو قائم رکھیں اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کا حق ہے اور یہی محبت کا سچا ثبوت ہے۔ اس غم انگیز واقعے کی یاد آج بھی دلوں کو رلاتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایمان کو تازہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی روحانی طور پر امت کے ساتھ ہیں اور قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔